قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں عورتوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو لیکن اس میں اللہ بہت بھلائی رکھتے ہیں۔ اسی واقعے کی تفصیل اور اسی سے نسبت رکھتا ہوا ایک واقعہ جو آج میں نے آپ کو سنانے کے لیے منتخب کیا ہے، یہ کتاب الکبائر کے 303 نمبر پیج پر محمد بن احمد زاہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص اپنے ایک دوست سے، درینہ دوست سے، مذہبی بھائی سے یا کہہ لیں بھائی سے ملنے کے لیے گیا۔ جب وہ اپنے بھائی کے گھر پہنچتا ہے تو دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ اندر سے بیوی کی آواز آتی ہے، وہ پوچھتی ہے کون؟ تو انہوں نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ جی، پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں آپ کے شوہر کا بھائی ہوں اور ان سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو آگے سے بڑا درست جواب آیا کہ وہ تو گھر پہ نہیں ہے۔ پوچھا کہ وہ کب تشریف لائیں گے؟ تو جواب آیا کہ مجھے کیا معلوم کب تشریف لائیں گے، نہ مجھے بتا کے جاتے ہیں نہ مجھے بتا کے آتے ہیں۔ اور بد مزاجی کے ساتھ جو گفتگو ہے اس میں انہوں نے اپنے شوہر کے شکوے شکایتیں شروع کر دی۔ یہ صاحب خاصے پریشان ہوئے، انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ انتظار کیا جائے۔ ابھی انتظار کرتے زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ دوست کو آتے دیکھا اور عجب حالت میں دیکھا کہ لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا ہے جو ایک جنگلی شیر کی پشت پہ دھرا ہے، اور وہ جنگلی شیر ایک سدھائے ہوئے جانور کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا ہے۔ وہ شخص حیران ہو گیا۔ جب دروازے پہ پہنچا اس کا دوست، تو اپنے دوست کو پہچان کے بغل گیر ہو گیا، نہایت خوش تپاکی سے اس کا استقبال کیا، اس کے آنے کی وجہ پوچھی اور اس کو گھر کے اندر آنے کی دعوت دی۔ دوست نے دعوت قبول کی۔ گھر کے اندر بھی اس نے یہ محسوس کیا کہ بیوی کی بدمزاجی کا وہی عالم ہے۔ وہ اپنے شوہر کی نہ تکریم کر رہی ہے بلکہ بار بار اس کی مذمت کر رہی ہے۔ اس کے دوست کے سامنے بھی اس کے شکوے شکایتیں ختم ہونے کو نہیں آ رہی، اور گلوں کا ایک انبار ہے جو کہ وہ ہر آنے جانے والے کو سنانا بہت اچھا سمجھتی ہے۔ وہ دوست حیران تھا کہ اس کا دوست کیسے اس عورت کی اس بد اخلاقی پہ صبر کر رہا ہے، لیکن وہ چپ رہا، خاموش رہا، اس نے کچھ نہیں کہا اور رخصت ہو گیا۔ لکھا ہے کہ اگلے سال پھر وہ شخص اپنے دوست سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہنچا۔ دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ بتایا کہ جناب میں آپ کے شوہر کا وہی دوست ہوں جو ہر سال اسے ملنے کے لیے تشریف لاتا ہوں۔ پوچھا کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ بتایا کہ میں اپنے دوست سے ملنا چاہ رہا ہوں۔ تو بتایا کہ وہ تو گھر پہ موجود نہیں ہے۔ اس دوست نے یہ محسوس کیا کہ اس دفعہ لہجہ اتنا تلخ نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا میں انتظار کیے لیتا ہوں۔ دیکھا کہ دوست آ رہا ہے، لیکن اس دفعہ جو حالت ہے وہ عجیب تر ہے، اس لیے کہ وہی دوست جو پچھلی دفعہ ایک سدھائے ہوئے شیر کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا دھرے ہوئے تھا، آج لکڑیوں کا وہی بہت بڑا سا گٹھا اپنے کاندھوں پر، اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہے اور انتہائی مشقت اور مشکل اور تکلیف کے عالم میں ہے۔ دروازے پہ پہنچا، دوست کو پہچانا، اس کا استقبال کیا، گھر کے اندر اسے دعوت دی۔ گھر کے اندر جانے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ آج گھر کا ماحول کچھ بدلا ہوا ہے، نہ بیوی کا مزاج اتنا برہم ہے، نہ بد اخلاقی اور بے مروتی کا وہ عالم ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ رخصت ہونے لگا تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک سوال کروں۔ اس کے دوست نے کہا کہ آپ پلیز سوال کیجئے، آپ برائے مہربانی جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھئے۔ اس نے کہا میں نے پچھلی دفعہ آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی بیوی آپ سے بہت بد اخلاقی سے بات کر رہی ہے، لیکن آپ کی میں نے عجب کرامت دیکھی کہ ایک شیر آپ نے سدھایا ہوا ہے اور وہ آپ کی لکڑیوں کا بوجھ جو ہے وہ اٹھائے ہوئے ہے۔ اس دفعہ جب میں آتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی بیوی کا مزاج یکسر بدل چکا ہے، لیکن میں آپ کو مشقت اور تکلیف کے عالم میں دیکھ رہا ہوں، نہ وہ سدھایا ہوا شیر مجھے کہیں نظر آ رہا ہے۔ تو اس دوست نے جواب دیا کہ میرے دوست، میری وہ بیوی جس کا تم ذکر کر رہے ہو، جو پچھلے سال تم سے ملی تھی، اس کی وفات ہو گئی ہے، اور وہ مجھے سخت تنگ کرتی تھی۔ میں اس کی بد اخلاقی اور اس کی بے مروتی سے سخت نالاں تھا، لیکن میں اس پہ صبر کرتا تھا، اور اس صبر کا اللہ نے مجھے یہ انعام دے رکھا تھا کہ میرے روزگار میں اور میرے روزمرہ کے کاموں میں میرے لیے سہولت اور آسانی تھی۔ وہ شیر جو مسخر ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے میری صبر اور برداشت کی وجہ سے مجھے انعام دیا تھا۔ اس بیوی کی وفات کے بعد
میں نے اس نیک خصلت نیک طبیعت عورت سے شادی کر لی. یہ عورت بہت عمدہ اخلاق کی مالک ہے. یہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتی ہے اور میرے ساتھ نرمی اور مروت سے پیش آتی ہے. لیکن اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جو شعر عطا کیا ہوا تھا وہ واپس لے لیا ہے. سو مجھے جو سہولت ملتی تھی اپنے کام میں اب وہ نہیں ملتی. سو محمد بن احمد ذہبی اس کے بعد اسی آیہ مبارکہ کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جس شخص میں جو ہمارا رفیق کار ہو، رفیق سفر ہو سکتا ہے ہمیں اس میں وہ خوبیاں نظر نہ آ رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہوں، اور ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جو بھلائی جڑی ہوئی ہے ہمیں اس کا بھی خیال نہ آ رہا ہو. سو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے اس کے اوپر صبر کرنا اور شکر کرنا ہی سب سے بہترین خصلت